لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد المصطفى الأمجد، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بزرگان ملت، برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران شہیدان کربلا، ایام ازا کے عشر ثانی میں انجمن راہ نجات کی جانب سے منعقدہ عشر مبارکہ، جس کا آج چوتھا مرحلہ فکر ہے، چوتھا بیان ہے، چوتھی ہم سب کی اس بارگاہ سید الشہداء میں حاضری اور فرش عزا سے اکتساب کی صورت میں ہمارے لیے جو انعامات، جو اکرام آل محمد علیہ السلام کی جانب سے مذکور ہے، اس کے حصول کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں. اور یہ حاضری ہمیں فرشتوں سے افضل بناتی ہے، بشریت کی اس اعلیٰ منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں پر انسان تراشا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس طرح سے ہیرے ہوتے ہیں، اپنی کان سے نکلتے ہیں تب بھی وہ ہیرا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تراش کر پوری طرح سے اپنی تاب کے ساتھ چمکنے لگتے ہیں تو وہ انگلیوں کی زینت بنتے ہیں، گلوں کی زینت بنتے ہیں. اسی طرح علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. لہذا الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ منبر ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے ذوق تولا کے لیے، ہماری معدت کے لیے، ہمارے ذوق تبرہ کے لیے کہ جو ہمارے لیے لازمہ ہے، یہ مجلسیں ہمارا رزق علم فراہم کرتی. اور اسی لیے ان مجلسوں کو ہمیشہ ہمارے علماء و خطبہ نے اہل بیت طیبین و طاہرین کی محبت اور مودت کے حوالے سے، اس لیے کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت پورے رسالت کی اجرت ہے. اور رسالت کی جب اجرت کہا جائے تو یہ خالی آخری نبی کی اجرت نہیں ہے، بلکہ جو ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس میں فقط آخری نبی کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس میں آدم کی بھی شہادت ہے، نوح کی بھی گواہی ہے، ابراہیم کی بھی گواہی ہے. مطلب 1,24,000 انبیاء کے جو خاتم ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری نبی ہیں، کلمہ ان کا پڑھا جاتا ہے مگر شمولیت سارے انبیاء کی ہے.
کیونکہ اسی یقین کے ساتھ کہ یہ آخری نبی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ عالم اسلام میں ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ عالم اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. ہمیں کبھی پرواہ نہیں رہی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے عقائد، اپنے اعمال عالم اسلام کے سامنے جس طرح سے فروگزاشت کیے ہیں کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. ابھی اسرائیل کے مقابلے میں جب ایرانیوں کا جذبہ محبت دیکھا تو بڑے بڑوں نے لکھا کہ ایمان اسے کہتے ہیں. اب دیکھ لیں، ادھر نیوز چلتی رہتی تھی دیگر مسالک اور مذاہب کے لوگ. اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ فرش عزا پر آنے والے نوجوانوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک وہ خمینی جو انقلاب لائے ایران میں، جسے انقلاب اسلامی کہتے ہیں، کس چیز کو اکھاڑا ہے؟ کس چیز کو اکھاڑ کے پھینکا ہے؟ شاہی کو. شاہی کو، یعنی جو صدیوں پرانی بادشاہت اور شاہی تھی اسے اکھاڑ پھینکا. کیوں اکھاڑ پھینکا؟ کیونکہ اس وقت وہاں پر عریانیت عام تھی. سب سے پہلے شاہ نے جو لا کے اسرائیل ملک بسایا گیا، پوری دنیا کے یہودی آئے، سب سے پہلے اسرائیل کے شاہ نے اس کو مانیتا دے دی، سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا. یہ آپ سوچ سکتے ہیں، تھوڑی سی بات ہے، ہمارے لیے لمحات فکریہ ہے. اگر ہم آج اس دور میں کچھ لوگ حالانکہ ہیں جو صاحب یہ کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، سیدھے سیدھے مجلس پڑھنا چاہیے، یہ دراصل بیچارے حسینیت کو سمجھے ہی نہیں ہیں. حسین کربلا کے لیے تھا، حسینیت قیامت تک کے لیے ہے. بڑی توجہ رہے، اسی فرق کو جس دن ہم اور آپ سمجھ لیں گے یہ واضح ہو جائے گا. حسین کربلا کے لیے تھا، حسینیت صبح قیامت تک کے لیے ہے. کربلا میں حسین سے یزید لڑا تھا، مگر یزیدیت حسینیت سے آج بھی لڑ رہی ہے. یہ آپ لمحہ فکریہ ہے، دیکھیں آپ. لیکن جب تک یہ نہ دیکھیں گے، اب کچھ لوگ بیٹھ کر الگ تنہائیوں میں نوجوانوں کو لے کر کے صاحب یہ کربلائے عصر کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. جب حسینیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو کربلائے عصر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے جوش ملیح آبادی نے کہا ہے کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. یہ جرت انکار ایرانیوں میں کس نے ڈالی؟ اس سے پہلے طالبان بھی بھیڑے، صدام بھی بھیڑا، مگر ہر ملک تباہ ہو گیا. لیکن جو آج اپنی میزائلیں لیے ہوئے پوری دنیا کو، پورے باطل کی دنیا کو تباہ کیے ہوئے ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایران ہے. اور ایران کس لیے ایران ہے؟ وہ اور کچھ نہیں پیش کرتا. آیت اللہ خمینی کے جملے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب نہ ہوتا. خود آیت اللہ خمینی نے پوری زندگی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، فوراً جب شاہ چھوڑ کے بھاگا تب اسٹیٹمنٹ دیا، اور پورے انقلاب کے بعد جب تک آیت اللہ خمینی زندہ رہے پوری دنیا کے رپورٹرز، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے جو ہے وہ حضرات جرنلسٹ پہنچتے رہے، انٹرویو لیتے رہے. جب بھی پوچھتے تھے کہ اس انقلاب کا سبب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، انقلاب آیا کیسے، تو ایک ہی نام لیتے تھے، یہ انقلاب اس لیے ہے کہ ہمارے پاس محرم ہے، یہ انقلاب اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عاشورہ ہے. اب اگر دنیا انقلاب نہیں لا پا رہی ہے تو اس کی کمی ہے، ورنہ عاشورہ اور محرم تو انقلاب کا نام ہی ہے. اور اسی بات کو آیت اللہ خمینی نے اپنے دور میں ثابت کیا. تو جوش ملیح آبادی نے کیا کہا؟ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. ارے میں کیا کروں، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، کہ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد. دیکھیں آپ، یہ تاریخیں ہمارے سامنے ہے کہ آیا ہم محرم منا رہے ہیں، کالے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، ڈیوٹی سے آ رہے ہیں، جاب سے آ رہے ہیں تھکے مادے، اس کے باوجود بھی یہاں جو جذبہ لا رہا ہے، اسی جذبے کا نام جذبہ حسینیت ہے. اس جذبے کی تربیت کرو، خود بخود وجود کے اندر انقلاب آئے گا.
انقلاب وجود کے اندر لایا جاتا ہے. جب یہ انقلاب وجود کے اندر آ جاتا ہے تو یہ سماج میں، معاشرے میں، ہر جگہ ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ حر جو چل کے آیا تھا کیا تھا؟ اس کے اندر انقلاب آیا تھا. حر کے اندر راتوں رات انقلاب آیا تھا. انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، پریورتن کو، ریلیشن کو. یہ کیسے آیا انقلاب؟ تھا فوج یزید میں، مگر سوچنے لگا حسین کی طرف. میرے سرکار ایسے نہیں، تھا فوج یزید میں مگر سوچنے لگا حسین کی طرف. اس کا مطلب انقلاب کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے جہاں فکر میں حسین آ جاتا ہے. توجہ رہے آپ، جب فکر میں حسین آ جاتا ہے تو انقلاب شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے حسین سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حسین سمجھنے کے لیے فکر حسین تک پہنچنا پڑے گا. ذکر حسین تو ایک راستہ ہے، فکر حسین منزل ہے. بڑی توجہ رہے، ذکر حسین راستہ ہے، فکر حسین منزل ہے. اور ذکر میں پہلے بھی تھا، اور اگر نہ ہوتا تو جہاں سے گھیرا تھا وہیں پر حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فالو کرتا ہوا چلا تھا. اس کا مطلب حر کی زندگی میں نمازیں بھی تھی، مگر نماز انقلاب نہیں لاتی. نماز انقلاب نہیں لاتی ہے. آپ دیکھ لیں منزل، مگر یہ ضرور ہے کہ انقلاب کے لیے نماز آمادہ کرتی ہے. انقلاب کے لیے، کیونکہ نماز انسان کو پاک کرتی ہے. کم از کم نماز کا جب سودا دل میں ہوتا ہے تو اٹکا گٹکا جو منہ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال پھینکتا ہے. 3 بار کلی کرو، وہ بھی کلی اس وقت کرو کہ دانتوں میں کچھ اسا پھسا ہو تو اسے نکال لو، پھر کلی کرو. آپ دیکھ لیں، پاک ہو جاؤ، اس قابل ہو جاؤ کہ آ کر اللہ کا ذکر کرو. بڑی توجہ رہے، جب ذکر کے لیے اتنی پاکیزگی کی شرط ہے تو فکر کے لیے کس پاکیزگی کی شرط ہوگی؟ میرے سرکار آپ دیکھ لیں، منزل ہمارے لیے ہے. جب ذکر کے لیے یہ پاکیزگی کی ضرورت ہے تو فکر کے لیے کس پاکیزگی کی ضرورت ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے مولوی وہ زیادہ کامیاب ہیں کہ جو محرم کو نذر کھانے کا ایک اوسر اور ایک موقع بتا دیں، کھانے اور کھلانے کی بات کرتے. معاف کیجئے گا، نام حسین پہ کھانا کھلانا جو ثواب ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں آنے والا جب فکر حسین میں مبتلا ہو جائے تو اسے پرواہ نہ رہے کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. لہذا تبرک کا انتظام ہوا کہ حسین اکیلا نہیں چھوڑے گا، حسین بھوکا نہیں چھوڑے گا. حسین نام ہی ہے اس کا جو خود بھوکا رہ جائے مگر کسی کو بھوکا نہ رہنے دے. حسین نام ہی ہے اس کا جو خود پیاسا رہ جائے مگر کسی کو پیاسا نہ رہنے دے. لہذا ارباب کرم، ارباب فکر و نظر تھوڑا سا اس کو لے کر کے بہت سارے لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ مولانا نے تو محرم کا مفہوم ہی بدل دیا، معاذ اللہ یہ محرم کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ پریشانی ہمارے یہاں انقلاب نہ آنے کی یہی ہے کہ ہر چودھری مفتی اعظم بنا ہوا ہے معاشرے کا. بڑی توجہ رہے، جسے غسل تک نہیں آتا وہ بھی عقائد پہ گفتگو کرتا ہے. بڑی توجہ رہے، جو شاید سال بھر کبھی پاک نہ رہے وہی سب سے بڑا مولائی کہلائے گا. اس سے معاشرہ بگڑے گا. آپ کی نسلیں جب اسے آئیڈیل بنانے لگیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نسلیں نجاست کی طرف چلی جائیں گی. آئیڈیل کسے بنانا ہے؟ آئیڈیل اسی لیے حسین کو بنانا ہے. جہاں آئیڈیل حسین ہے وہاں حسینیت وجود میں آتی ہے. اور ایک جملہ کہوں، اس حسینیت کو معمولی نہ سمجھنا. حسین کربلا میں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد. بیٹا آپ ان کے بیچ آ جاؤ، تھوڑا سا ان دونوں کے بیچ. دیکھیں آپ، یہاں پر نیچے مسجد ہے، اوپر اذا خانے کا تصور ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ نیچے مسجد میں سیکھ کرائیں کہ جہاں 2 نابالغ ایک ساتھ ہو جائیں وہاں ایک بالغ بیچ میں ضرور آ جائے. یہی تو جماعت سکھاتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس فکر کا نام ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے وضو لگتا ہے تو حسین تک پہنچنے کے لیے نماز لگتی ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ.
یعنی اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے تو ہمیں وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے تب نماز کے قابل بنیں گے، اور حسین کے قابل ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یعنی نماز کا مقدمہ وضو ہے اور حسین کا مقدمہ نماز ہے۔ یہ دیکھ لیں، اتنا بڑا جملہ صرف نہ ہو جائے بچوں کے حوالے سے، میں آپ سے دست ادب جوڑ رہا ہوں۔ یہی لمحات ہیں کہ جہاں پر میں چاہتا ہوں، اور یہ سب وہ کریشن ہے نا جو کتابوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی لکھی ہی نہیں گئی، ابھی تو میں بول رہا ہوں، جب میں بولوں گا تب لکھی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ کریشن ہے کہ نہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، نہ کوئی ہسٹری سنا رہا ہوں، کچھ نہیں سنا رہا ہوں، فکر حسین کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فکر حسین، یہ ذکر حسین سے بلند ہے فکر حسین۔ ذکر حسین ہر کوئی کر لے گا، ذکر حسین غیر مسلک کا بھی انسان آگے کر لے گا۔ بہت سارے وہ جو جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، وہ بھی تعزیہ لے کے حسین حسین کرنے لگے تو وہ بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ذکر حسین ابتدا ہے، فکر حسین انتہا ہے۔ تو جب ابتدا سے انتہا تک پہنچو گے تب حسین سمجھ میں آئے گا۔ لہذا اب بہت سے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں حسین سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا۔ کیسے نہیں آ سکتا؟ جب ممبر سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کا مطلب سمجھایا ہی تو رسول اللہ نے۔ تو جب رسول اللہ نے سمجھایا تو آج رسول اللہ نہیں ہے مگر ان کا ممبر ہے۔ جیسے رسول نے دکھا کے کہا حسین ہے اسے پہچان لو، اسی طرح رسول کا ممبر اب قیامت تک کہتا رہے گا کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ آپ دیکھ لیں منزل بہت بڑی ہے، یعنی ہر دور کے ہر زمانے کے لوگوں کو حسین جاننا کافی نہیں ہے، حسین پہچاننا ضروری ہے۔ لیکن بہت بڑی منزل ہے، جانتے تو سب حسین کو ہیں، جو پہچان لے وہی حر بنتا ہے۔ پوری فوج یزید جانتی تھی کہ یہ حسین ہے، پہچانتی نہ تھی۔ کیوں نہیں پہچانتی تھی؟ کیونکہ ذکر تک تھی، فکر تک نہیں آئی۔ فکر تک پہنچتی تب سمجھتی۔ شب عاشور حر کو فکر حسین شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حسین کے بارے میں حر نے سوچنا شروع کیا کہ نہیں شروع کیا؟ اور جیسے ہی سوچنا شروع کیا وجود کے اندر ایک انقلاب آیا۔ اسی لیے مجلسوں میں بلایا جاتا ہے کہ ذکر حسین میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب کس کے ذہن میں فکر حسین آ جائے، اور یہی فکر حسین اس کے وجود کو بدل دے، اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ اسی لیے مجلسوں میں آنا لازم ہے۔ سلامت رہیں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ تمام تر کاموں سے دن بھر کی تکان کے بعد بھی یہاں پر پہنچانا اپنے آپ کو جو حسینیوں نے پہنچایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی بھر کھانا کمانا ہماری ضرورت ہے، مگر در حسین تک آنا ہمارا مقصد ہے۔ بڑی توجہ رہے، مقصد یہ وہی لوگ آتے ہیں کہ جو اپنے مقصد حیات کا تعین کر کے مقصد کو سمجھتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ ذکر حسین میں چلنا ہے، اور یہی ذکر حسین فکر تک لے کر کے چلا جاتا ہے ہمیں۔ تو میں ابتدائی منزل میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے عزاداری حسین کو جو رخ دیا، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اور وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ بیان کیا ہے، پوری ایک قوم ایران پال کے دکھائی ہے۔ کچھ لوگوں کی ان کی دشمنی میں اسرائیل کی حمایت کر جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہی اپنے سرکار بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین نے کہا تھا بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے دین بدلا، میں نے شریعت بدلی، میں نے حرام کو حلال کیا، میں نے کیا کیا؟ میری خطا کیا ہے؟ تو ایک ہی جملہ بغض کا لبیک، اس کا مطلب جہاں بغض آ جائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں بغض آ جائے وہاں شخصیت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بغض ایران ہے جو انقلاب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں مل کے سارے، لبیک یا علی یا علی
اور خدا کی قسم یہ مجلس حسین یا عزاداری سید الشہداء، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں آنے والا کوئی اپنے وجود میں عالم بن کے اٹھتا ہے، کوئی مجاہد بن کے اٹھتا ہے، یہ تمام چیزیں یہی سے ملتی ہیں۔ میں نے جنگ کے دوران، آپ نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور ابتدائی زمانے کی ابھی بات ہے اور سامنے ہے اور پوری دنیا۔ اس سال میں نے جموں اینڈ کشمیر میں، جموں شہر میں جب اشرا پڑھا ہے، وہاں لوگوں نے کہا کہ اس بار 30% غیر شیعہ کا مجمع ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کون لے کے آیا اس مجمع کو؟ یہ وہ 14 دن کی جنگ لے کر کے آئی جو دیکھ ایران کو رہی تھی، سوچ حسین کو رہی تھی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ بڑی توجہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آیت اللہ خمینی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مانو، یہی کہا کہ یہ انقلاب بوجہ محرم ہے۔ تو اب سوچنا پڑے گا فرش اعضا پہ بیٹھ کے کہ انہوں نے کیسے محرم منایا کہ اتنا بڑا انقلاب آیا، اور ہم کیسے محرم منا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی انقلاب نہیں آ رہا ہے، ہمارا گھر بھی انقلاب سے خالی ہے، بھائی بھائی کا حق کھائے پڑا ہے، بہنیں حق سے محروم ہیں، اور حق کے غاصبوں پہ صبح شام لعنت ہے۔ تو کچھ ناموں کو ذہن بٹھا کے لعنت نہیں کی جاتی، کربلا آواز دیتی ہے کہ کربلا کرداروں پہ لعنت کرتی ہے، ناموں پہ لعنت نہیں کرتی۔ ارے میرے سرکار، ایک پرفیکٹ کوئی پرٹیکولر غاصب نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ آج کل ہم یہی کہتے ہیں، اچانک کل کوئی بات میں نے کہہ دی، کچھ لوگوں نے اسی طرف دیکھ لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، میں نے ایک عام بات کہی ہے، اور یہ عام بات کہیں نہ کہیں کسی پہ فٹ پڑ ہی جائے گی، تو اب آپ اسے دشمن نہ بنا دو، مجلس کا نہ میرا دشمن بناؤ، بلکہ یہ سوچو کہ یہ بات سب کے لیے کہی گئی ہے، بس جس کا ظاہر ہو جائے اسی کے پیچھے پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے سننا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج سب سے بڑا فرق ہے نا کہ ہم جو بھی اچھی باتیں سنتے ہیں وہ اپنے لیے سنتے ہی نہیں، دوسروں کے لیے سنتے ہیں۔ اچھا سا میسج آ گیا، واٹس ایپ پر دوسرے کو بڑھا دیا، مجھے تو عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ عمل اپنے لیے کی جائے، یہ مجلس اپنے لیے سنی جائے، مڑ کے نہ دیکھا جائے کہ مولانا نے جو کہا ہے یہ ہے، مولانا نے جو کہا ہے وہ ہے۔ مولانا جو ممبر سے کہہ رہے ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے ممبر پر آنے کے بعد، اور جو مولانا اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی منزل کو، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ دیکھیے ماشاءاللہ مجلس بڑی دشوار ہوتی ہے، یہاں ایک فرشتہ، یہاں ایک فرشتہ، یہاں اور فرش اعضا پر یہاں ایک مولانا، یہاں ایک مولانا، یہ دائیں بائیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے مروب ہونا ہے، بلکہ آپ کو بتانا ہے کہ اب مجلس اتنی صحت مند ہوگی کہ دو علماء کی مہر لگی ہوگی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ سلامت رہے آپ، آباد رہے، مولا آپ کا آنا قبول کرے۔ ارباب کرم، یہ ایام عزا، یہ ایام محرم کہ جو انقلاب کا ضامن ہے، جو انسان کے اندر پریورتن اور تبدیلی پیدا کر دے۔ انقلاب زندہ باد ایک نعرہ نہیں ہے، بدلاؤ ہے اپنے اندر۔ محرم آئے، اگر ایرانی اپنے پوری قوم کے اندر خمینی، اور خمینی فقط آتے ہی امامہ پہن کر ایران پہ حکمرانی کرنے کا نام نہیں ہے، حکمرانی سے پہلے 20 برس جیل میں رہ کر یہ بھی کیا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، خوش آمد کر کر کے پولیس اسٹیشنوں میں پولیس کا کھانے والے مخبر، صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ رہے، بڑے خبری آج ہماری قوم میں ہیں، ان کی خبر لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ غلط خبریں دے کر کے اپنے ہی بھائی کو نہ کھانے دیتے ہیں نہ کمانے دیتے ہیں۔ بڑی صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ آئیے بولو بھائی، آگے آ جائیے، ماشاءاللہ ادھر جگہ خالی ہے، پورا پنکھا بھی ہے۔ حیدری، ہائے ہائے،
बड़ी तवज्जो, खुदा की कसम। ये मंजिलें जब आती है ना, मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए फजाइल की जो मंजिल है ना, ये जब नारे लगा करे, मैंने बार बार कहा, ये हाथ वोथ उठा के आप बता दीजिए कि हम सेहतमंद हैं, हम सेहतमंद हैं। बुखार बुखार जिस्म को होता है, रूह को नहीं होता। बड़ी तवज्जो रहे। तो हमारा जिस्म तो बीमार पड़ सकता है, रूह बीमार नहीं पड़ सकती, क्योंकि रूह का मरकज दरे आले मोहम्मद है। बड़ी तवज्जो रहे। लिहाजा अरबाब करम, मुहर्रम का मकसद इनकलाब है, तब्दीली है, परिवर्तन है। अगर बाहर न ला सको तो अपने वजूद के अंदर लाओ। कम से कम जो अपने वजूद के अंदर इनकलाब लाता है वो हुर हो जाता है, और जब इनकलाब वाले इकट्ठा हो जाएं तो वो हुर्रियत कहलाता है। और जब ये कारवाने हुर्रियत आगे बढ़ता है तो ना इसराइल रह जाता है, ना अमेरिका रह जाता है। यही तो आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी दाढ़ियां हिला हिला के मुसलमान कह रहा है कि जिसे कोई न ललकार सका उसे ईरान ललकार रहा है। तो यही तो हम भी बताना चाहते हैं, आज अगर खैबर हो जाए तो 56 दिन अलम लेके जाने वाले 56 मुल्क होंगे। हाय 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 हाय, बड़ी तवज्जो रहे। सारे डरे, बड़ा ताकतवर है, आयरन डोम है उसके पास, फला है इसके पास। यही आकर रसूलुल्लाह से कहते थे मुसलमान, बड़ा ताकतवर है, ऊंट के बच्चे को उठाता है, ढाल बना लेता है। ऐसे उसकी ताकत के कसीदे। नबी के सामने दुश्मनों की ताकत के कसीदे पढ़ने वाले बातिल के सामने नहीं ठहरते। जब ही तो नबी कह रहा है कल उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। अल्लाह अल्लाह, ये बात आज साबित हुई जब सोशल मीडिया पे नौजवान लिखने लगा कि 56 बहनों का अकेला भाई ईरान। तब जब मैंने खैबर पढ़ा तो समझ में आया कि जो इसराइल पर फतह हासिल करे उसे मर्द कहते हैं। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो है, आप देख ले। हम अगर किसी अल्लाहुम्मा सल्ली, देखिए बड़े के बैठे हुए जब बच्चे नारा लगाया करें तो समझ जाया करें कि दावत जुल अशीरा में ऐसे ही हुआ था। 10 बरस का बच्चा खड़ा होता था, अना या रसूलुल्लाह, अना या रसूलुल्लाह। सब बुजुर्ग बैठे, बच्चा खड़ा हो जाता था। जब नबी ने कहा हाय हाय या अली इतने सारे मौजूद हैं, आप ही क्यों खड़े हो जाते हैं? कहा या रसूलुल्लाह, आप ही तो कहते हैं कौन जाएगा, कौन गवाही देगा, तो मैं खड़ा हो जाता हूं। तो फिर बैठ क्यों जाते हैं मौला? कहा मेरा रसूल कहता बैठ जाओ तो बैठ जाता हूं। भाई यहीं से एताज समझ में आ गई कि जब रसूल कहे खड़े हो जाओ तो खड़े होना एतात, जब कहे बैठ जाओ तो बैठ जाना एतात। बस इसी का नाम एतात है। इतना जज्बा न उभरे कि लोग रोकते रहें, अजान होती रहे, अरे अभी जब ठंडे पड़ेंगे तो खुद ही रुक जाएंगे। 9 रबीउल अव्वल को 8 रबीउल अव्वल हमारी होती है, मगरिब की अजान से पहले रुक जाना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? इसलिए रुकना चाहिए कि गमों के साथ खुशी दी ही इसलिए जाती है कि हुसैन का अज़ादार उसे कहते हैं जो अक्लों से मौसमों पे गालिब होता है, जज्बों से मगलूब नहीं होता। यह है मंजिल, यानी हमें आपको डेवलप कर रहा है इस्लाम कि कहां रोते रोते मुस्कुरा देना है और कहां मुस्कुराते मुस्कुराते रो देना है। बड़ी तवज्जो रहे। जहां रोते रोते काम न चले वहां 6 महीने का असगर मुस्कुरा देता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, यही बताने के लिए अज़ीज़ाने गिरामी, बस अब मैं बड़ी तेजी से, चूंकि अफराद आ गए हैं और यहां तक मैंने ये बातें की, तो अब जाहिर है कि कुछ न कुछ हालाते हाजिरा पर ये गुफ्तगू होती रहेगी, किसी को पसंद आए ना आए। और अगर कोई अब ईरान के नाम पे मुंह बनाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इसराइल का वजीफा खोर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक जुमला और कहूं, आज ही मैंने सोशल मीडिया पर किसी का एक जुमला पढ़ा,
مولانا فیروز عباس صاحب مبارک پوری بہت بڑے عالم کے بیٹے بھی ہیں, خود بھی عالم ہیں. انہوں نے آج سوشل میڈیا پر اپنے فیس بک بلاگ پہ لکھا ہوا تھا کہ یزید کو رضی اللہ یا امیر کہنے والے لوگ, دراصل وہ بیچارے ہیں کہ جب ان سے حسین جیسی نعمت چھنتی ہے تو یزید جیسی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. اب بھی پوچھتے ہو کہ یہ رضی اللہ یزید کو کیوں کہتے ہیں؟ ان سے حسین جیسی نعمت چھن گئی ہے, یزید جیسی ذلت ان کا مقدر ہے. بھائی میں یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کربلا ایک بار ہو گئی, اور اس پر بھی مجمع داد دیتا ہے. اب کوئی کربلا نہیں ہوگی. خمینی نے کہا کلو یومین عاشورہ, ہر دن عاشورہ ہے. عاشورے کا مطلب کیا ہے؟ تم عاشورہ ایک دن کو سمجھ رہے ہو, خمینی عاشورہ ایک پورے نظریے کو کہہ رہا ہے کہ جس دن بھی کوئی باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آ جائے. بیٹا میرا ایک جملہ کھا گئے, ایک صلوات اور پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد پر. اب نہ کرنا کچھ. یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کو؟ کیونکہ دور ہے مجلسوں سے. وہ کچھ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے. باہر کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب مجلس ختم ہو. آپ سوچ لیں بھائی, روح تو تلاش کرتی ہے کہ کب مجلس شروع ہو. انبیاء انتظار کرتے ہیں کہ کب مجلس شروع ہو, فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کب مجلس شروع ہو. بلکہ شروع تو بعد میں, فرشتے انتظار کرتے ہیں کب فرش عزا بچھے. لوگ آئے نہ آئے ہم آئیں گے. انبیاء انتظار کرتے ہیں کب بچھے. تو ہر جگہ تو سیرت جو ہمیں مل رہی ہے وہ انتظار کی مل رہی ہے. شروع ہو تو ہم پہنچے, شروع ہو تو ہم پہنچے, شروع ہو تو ہم پہنچے. یہ کس کی سیرت ہے کہ ختم ہو تو ہم پہنچیں؟ مجھے بتا دیجئے, مجھے بتائیے نا, آپ لکھ کے مجھے دیجئے, میں مان لوں گا اس چیز کو. آپ بتا دیجئے کہ فلاں کا یہ جو ہے سیرت ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں امام کی سیرت ہے. وہ مجلس ختم کرنے جاتے تھے, نہیں ملتا نا. کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر, یہ ایسا بھی ہوتا ہے. امام ہمارے چوتھے امام, ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ مجلس حسین کی اہمیت انہوں نے بتائی کہ اکثر وہ باہر کی طرف امام بیٹھ جاتے تھے جہاں لوگ نالین اتارتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو یہی بیٹھ جائیں, ہم بھی امام بیٹھے تھے. کیونکہ ان بیچاروں کو امام کے قول کا میسج سمجھ میں نہیں آتا کہ امام نے اپنے عمل سے میسج کیا دیا ہے. جب امام سے پوچھا گیا مولا آپ اندر کیوں نہیں جاتے, کہا اس لیے کہ میں چلا جاؤں تو ایک عزادار حسین باہر رہ جائے گا. صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد پر. کہاں ہیں آپ؟ تھوڑا آگے والے بھی ہاتھ پیر کھول کے تھوڑا بول دیا کریں. ماشاءاللہ یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں میری جان ہیں, قلب لشکر ہیں. جب لشکر اکٹھا ہوتا ہے نا, یہ حسینیت کا لشکر ہے. تو جو آگے بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. وہ میرا دل ہے, میرا جگر ہے, میری سانسیں ہیں, میرے مین پارٹ آف دا باڈی ہیں. لہذا آپ حضرات کمزور نہ پڑیے. کہتے ہیں نا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی بولو, بولتے بولتے سمجھ میں آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. بڑی توجہ رہے, مولا آباد رکھے. روز اول سے آپ کی تشریف آوری اور جس طرح سے اس عشرہ مبارکہ کو آپ سماعت کر رہے ہیں, آج پھر میں بڑی تیزی سے اب تو یہ محرم ایک انقلاب ہے. اور جب محرم آئے, انقلاب کا ایک زینہ ہمیں طے کرنا چاہیے. ہم اگلے محرم میں کیا تھے, اس محرم میں کیا ہیں, اور اس محرم میں کیا ہے تو ہمیں اگلے محرم میں کیا ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے لمحات فکریہ ہے. سب کرو, ماتم کرو, مجلس کرو, ساری چیزیں کرو, لیکن صرف ماتم ہی ماتم کرو, مجلس نہ کرو, اچھے نہیں لگتے. صرف مجلس ہی مجلس کرو, ماتم نہ کرو, وہ بھی اچھے نہیں لگتے. کیونکہ نماز پوری مکمل ہے, خالی رکوع رکوع نہیں, خالی سجدہ سجدہ نہیں, خالی قیام قیام نہیں, سب کچھ ہے نا اس میں. رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قیام بھی ہے. ایسے ہی فکر حسین ہے,
اس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریا بھی ہے، آنسو بھی ہے، تبرک بھی ہے، تابوت بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے، سب کچھ شامل ہے۔ جب یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے تب عزاداری حسین بنتی ہے، اور جب عزاداری حسین ملتی ہے تب حسین کا عزادار بنتا ہے۔ اور اگر عزادار نہیں بنے، صرف کچھ اور بنے تو بنو۔ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ ایک یادو جی، ایک پنڈت جی، ایک جادھو جی، ایک پاٹل جی، کوئی بھی ہو، ایک تعزیہ لے کے ہمارے ساتھ چلے آئیں، وہ بھی حسین کے تعزیہ دار کہلائیں گے۔ تو کیا بننا ہے؟ تعزیہ دار بننا ہے۔ تعزیہ دار تو صرف حسین سے لینے آتا ہے، بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دو، راہب بھی آیا تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تعزیہ دار آتا ہے، آقا بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دو، روزی نہیں ہے روزی دے دو، نوکری نہیں ہے نوکری دے دو، اور ملتی ہے۔ حسین کہتا ہے نوکری لینے آیا لے جا، بیٹے لینے آیا ایک نہیں ساتھ لے جا، کاروبار لینے آیا ہے لے جا، حسین دے دیتا ہے۔ کہا لیکن جو لینے آتا ہے وہ تعزیہ دار ہے، لیکن جو دینے آتا ہے وہ عزادار ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ جو دینے آئے حسین کو وہ عزادار ہے۔ کربلا کے 72 لینے آئے تھے؟ نہیں، دینے آئے تھے۔ آقا سر حاضر ہے، آقا خون حاضر ہے، آقا گھر حاضر ہے، آقا اولاد حاضر ہے۔ تو معلوم ہوا جو اولاد لینے آئے وہ تعزیہ دار ہے، اور جو حسین پر اولاد قربان کرنے آئے وہ عزادار ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ ہاں، تعزیہ دار تو مطلب سے تعزیہ اٹھا رہا ہے، اور عزادار بے مقصد، اس کا صرف مقصد محبت حسین ہے، اور اس محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیا جائے جب زمانہ ایسا آ جائے؟ دیکھا میری مجلس، بہت بڑا مولانا بلایا ہے، 25,000 کا فلائٹ تھا، یہ بیٹھ کے بیان ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے تو ہم غریبوں کا کیسے کام چلے گا؟ ارے مولانا بلا لیا، لگتا ہے کمائی ومائی نہیں ہے، اہل بیت پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، بول مولوی ٹرین سے بلا لیا۔ ٹرین اور فلائٹ سے مولوی کا تعین نہیں ہوتا، ممبر سے مولوی کا تعین ہوتا ہے، ممبر سے تعین ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، تمہارا مال تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، لیکن خلوص ہے اگر نا، پوری قوم کو، پوری بمبئی کو کھچڑا کھلا ڈالو، اگر حسین کے نہیں ہو تو کھانا کھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، وہ کھانا تبرک بھی نہیں بنتا۔ بڑی توجہ رہے، ہر کھانا تبرک نہیں بنتا۔ میں نے یہی کبھی پڑھا تھا کہ تبرک تب بنتا ہے نا، بھٹیارے کے ہاں ہے تو کھانا ہے، جیسے ہی یہاں آ گیا تبرک بن گیا۔ میں نے کہا یہ تبرک کیسے بنا؟ کہا حسین کی مجلس میں آ گیا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ بڑی توجہ رہے، اما جو کھانا حسین کی مجلس میں چلا آئے وہ تبرک بن جاتا ہے، تو جو دانا حسین کی مجلس میں آ جائے وہ بہلول دانا بنتا ہے، اور جب بہلول دانا بنتا ہے تو وہ جنت جانے کی فکر نہیں کرتا، جنت بنا بنا کے بیچ دیتا ہے۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد والے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ تھوڑا میری طرح زور سے بولیے، سب سن نہیں پا رہے ہیں۔ کیا کہنا؟ وہ جس کو دیتا ہے وہ بے شمار دیتا ہے، اور کسی کی آنکھ بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور عبادتیں بھی کبھی منہ پہ نہیں دیتا ہے۔ قمر جلالوی اللہ مقاموں کا ایک شعر آپ جب سناتے ہیں نا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ یاد آنے لگتا ہے، بہت پیارا۔ عبادتیں بھی انہوں نے کہا تھا، ولائے عالم جن کے قلوب صاف نہیں، ولائے عالم
یعنی آل نبی کی محبت میں جن کے قلوب یعنی دل. مجھے آج کل انواد اور ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری لینگویج کے بچے سامنے بیٹھتے ہی نہیں. جونی جونی یس پپا والے ہیں. ظاہر ہے گھر خالی کرنے کے لیے چھوٹا سا گھر ہے, بھیج دو نرسری میں. بھیج دیا. جس گھر میں پلنا چاہیے تھا, میں نے پہلے دن کہا تھا, وہاں پل نہیں رہے ہیں. اب جا کے وہاں پل رہے ہیں. وہاں پلیں گے تو جس مذہب کا ہوگا ویسا پال دے گا, کیونکہ تو رسول اللہ نے کہا تھا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب کہو ابو طالب کو کافر, پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. ابو طالب نے 2 کو پالا, ایک نبی بنا ایک امام بنا. اس کا مطلب ابو طالب اپنے وجود میں ایسا تھا, چاہے تو نبی بن جائے چاہے تو امام. ارے میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ حیدری حیدری نعرہ حیدری. اچھا, جو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ فضائل کی مجلس نہیں پڑھتے, جب میں نعرہ لگاتا ہوں تو وہ چپ کیوں رہتے ہیں؟ ہے نا, میں بھی تو نعرہ لگا رہا ہوں. بڑی توجہ رہے ارباب کرم, بڑی توجہ. ولائے عال میں عبادتیں بھی خدا منہ پہ مار دیتا ہے. ابھی آپ نے کہا نا عبادتیں بھی خدا منہ پہ مار دیتا ہے. کہا ولائے عال میں جن کے قلوب صاف نہیں, گناہ ان کے قیامت میں بھی معاف نہیں. ولائے عال میں جن کے قلوب صاف نہیں, گناہ ان کے قیامت میں بھی معاف نہیں. بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی. ہائے ہائے ہائے. بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. یار اپنے نصیب کا چکر لگا کے آنے والے کہتے ہیں مجھے حاجی صاحب کہو, حاجی صاحب کہو, حاجی صاحب کہو. ہمارا روز ہم مجلس میں آتے ہیں, ہم کبھی نہیں کہتے ہمیں کربلائی صاحب کہو. ہم نہیں کہتے, تمہیں کہنا پڑے گا. ہم نے کالا کپڑا پہن لیا, کون ہے حسینی ہے, کون ہے حسینی ہے. بھائی تعریف تو یہ ہے کہ دشمن کہے کہ یہ ہے. ابھی ہمیں تو کہنا ہی نہیں پڑا کہ ہم علی والے ہیں. تم نے اتنا کہا ہمیں علی والا کہ ہم محشر میں مصطفیٰ بھی نہیں پوچھیں گے. ہائے ہائے ہائے. بڑی توجہ رہے, بڑی توجہ ارباب کرم. دیکھیے وقت ایسے تمام ہو جاتا ہے, میں کیا کروں, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی. آج آپ کا ذوق سماعت اور جس طرح سے آپ نے سماعتیں کی ہیں, میں جانتا ہوں کہ آج نئے چہرے بہت سارے یہ بتانے آئے ہیں کہ مولانا سیٹرڈے نائٹ ہے, کل ورک نہیں ہے, ویکینڈ ہے, ویکینڈ ہے, ویکینڈ ہے. یہی تو بتاتی ہے نا دنیا کہ ویکینڈ پر دنیا اپنے تفریح کے پروگرام بناتی ہے. حسین عزاداری, حسینی عزاداری حسین کے پروگرام بناتا. یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیجئے آج رات بھر جگہ جگہ شب بیداریاں ہوں گی, کل دن میں جگہ جگہ جلوس ہوگا, یہی بتانے کے لیے کہ ویکینڈ پر پکنک منگانے والے اور ہیں اور ویکینڈ کو عزاداری حسین سے معمور کرنے والے اور ہیں. اور جو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہی زمانے کو انقلاب عطا کرتے ہیں. بس حضور کل آگے بات بڑھ جائے گی. میں نے روزانہ خدمت عالی میں جو آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, آج بھی اسی آیت کو پڑھا ہے. لیکن چونکہ جب پڑھا تھا تب 25 لوگ تھے, اس لیے آیت سب سن لیں, موضوع سب سن لیں. میرا موضوع سخن بھی جو روزانہ, لیکن اس کے لیے میں نے اپنے بزرگوں کو جب اپنے موضوع سے وفا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجمع پہلے فرش اعضا پہ ہوتا تھا, پھر ہمارے بزرگ اپنے موضوع سے وفا کرتے تھے. لہذا اب آج میں پھر ایک بار خدمت عالی میں بتا دوں کہ میں نے جو آیت اس عشرہ مبارکہ کے لیے کہ جو میرا نصیب بنا, میرا مقدر بنا, میرے نام اعمال میں داخل کیا گیا, جس چاکری کے لیے شہزادی نے میرے نام قرۂ فال کر دیا, آج میں اس عشرے کو خطاب کرتے ہوئے چوتھے مرحلہ فکر میں, چوتھی مجلس میں, جہاں میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। 5वां सूरा है सूरह माइदा, आयत है 35। इस आयत को रोजाना मैंने पढ़ा। इस आयत में 5 अहम तरीन टॉपिक्स छुपे हुए हैं। 5 टॉपिक, एक आयत है और 5 टॉपिक है। और मैं मिंबर से खुदा की कसम इस मिंबर की गर्द को अपनी आंखों से झाड़ कर जो कुछ मैंने यहां से पाया, मैं इसके 5 टॉपिक पर अलग अलग 5 अशरे पढ़ सकता हूं। अपनी कम इल्मी में, अपनी बेबजाती में, अपनी तालिबे इल्मी में। तो सोचिए हमारे उलमा क्या कर सकते हैं। और जब हमारे ये उलमा ये कर सकते हैं तो फिर याद रखिए कि अहले बैत के दरवाजे के गदागर इब्ने अब्बास, सलमान फारसी, ये सब क्या कर सकते हैं। और जब ये सब ये कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं जो अल्लाह के तकर्रुब में इस तरह है कि काबे के बाहर जब विलादत के 3 दिन बाद मुस्तफ़ा की गोद में आते हैं तो ना नीचे देखते हैं ना ऊपर देखते हैं, चेहरे रसूल को देखते हैं। पूछते तौरेत सुनाऊं कि ज़बूर सुनाऊं कि इंजील सुनाऊं कि कुरान सुनाऊं। सोचें आप ना मंजिलें क्या है। लिहाजा अब इस मजलिस से हमारा रिज़्क़ इल्म वाबस्ता है। और यहीं से जाहिर है कि जब टॉपिक आता है तो थोड़ा सा मेंटल जिम्नास्टिक होती है, ज़हनी वर्जिश होना जरूरी है, क्योंकि बात इल्म की है, कुरान की है। कुरान है जिसके लिए कुरान खुद कह रहा है अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते। इसका मतलब कुरान पढ़ते रहना, तिलावत करते रहना और है, उसकी फिक्र करते रहना और है। तिलावत करोगे तो भूत भागेगा, फिक्र करोगे तो दिल से कुफ्र भागेगा। मैं क्या कह रहा हूं, यानी तो भागेगा जरूर, तिलावत भूत भगाती है, बड़ी तवज्जो है। लेकिन फिक्रे कुरान दिलों से कुफ्र भगा देती है। तदब्बुरे कुरान निफाक भगा देता है, तदब्बुरे कुरान शिर्क निकाल देता है। यह है कुरान। कुरान को समझो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि शहादत के बाद हुसैन ने नोके नेज़ा पर फर्स्ट और पहला काम जो किया है वो कुरान सुनाया है। और यही है बताना कि मेरा मकसद कुरान बचाना था। कुरान बचाने का मतलब निजाम बचाना था। अरे इतना बड़ा जुमला, इतनी खामोशी। कुरान बचाने का मतलब निजाम बचाना था। कौन सा निजाम? पूरा इलाही निजाम। और कहां तक का? आलमीन का। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया आलमीन पहुंच ही नहीं पाई है जी। अभी प्लूटो और मरीख तक अपने शटल्स भेज करके सिग्नल लेती है और फख्र करती है हमने यहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने कहा इसीलिए 1400 बरस पहले मैंने मुस्तफ़ा को जिस्म के साथ बुला लिया था कि अपनी टेक्नोलॉजी पे न इतराना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, एक हाथ पे सैटेलाइट छोड़ के तस्वीरें ले के अपने को बहुत बड़ा समझते हो। मेरे अली को सलाम करो, मुस्तफ़ा मेराज की बुलंदी पे था और जमीन पर अली हालात बता रहा था। अरे सरकार मैं क्या करूं, मैं तो उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं जो आज कंप्यूटर के इंजीनियर बन करके बड़े बड़े डेटा साइंस की महारत हासिल करके आज वो बता रहे हैं हम यहाँ कुछ नहीं, अभी तुम कहीं तक नहीं पहुंचे हो। एक बार तुम्हारा सैटेलाइट ऊपर नाकारा हो जाए तो तुम्हारे सारे कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ये अहले बैत हैं, जब ये कुरान की तिलावत करते हैं ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत गवाही देते हैं, अय्युहन्नास, मेरे ये वो बच्चे हैं जो मेरे जानू पर बैठकर लौहे महफूज की स्टडी करते हैं। अब समझ गए, ये कुरान उतरने के मोहताज नहीं है। कुरान जब उतरेगा तब उम्मत को मिलेगा। लेकिन अली ने रसूलुल्लाह की गोद में पढ़कर यही समझा दिया, जो उतरने का मोहताज हो वो उम्मत है और जो उतरने से पहले सुना दे वो वसीला है। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय हाय, हैदर जो बीमार है वो हाथ ना उठाएं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
دیکھ لیں بزم رسول میں 10 برس کا ملا تھا، بزم حسین میں اس شان کے کتنے ہیں؟ جبھی تو ماہر لکھنوی نے کہا تھا تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح، تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح، فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح۔ تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح، فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح، تو شمع بجھنے پہ بھی خیمے سے نہ جائے گا کوئی، بزم شبیر نہیں بزم پیمبر کی طرح۔ یہ بچے دلیل بنتے ہیں۔ تو ارباب ادا قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، تو پہلا کیا ہے؟ مومن۔ آیت میں کون ہے؟ مومن، ایمان والے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی آیت میں ایک مکمل ٹاپک ہے ایمان، دوسرا ٹاپک ہے تقوی۔ اتقوا اللہ، پھر کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا تو وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں کہا۔ وسیلہ دیکھیں تلاش کرنے اور بنانے میں بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ وسیلہ بنانا اور تلاش کرنا دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنانے کا آرڈر وہاں ہوگا جہاں موجود نہ ہو، تلاش کرنے کا آرڈر وہاں ہوگا جہاں موجود ہو۔ اس کا مطلب اللہ اگر کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو تو اللہ نے وسیلہ پیدا کیا ہے، تمہارا کام ہے ڈھونڈنا، لیکن امت نے ڈھونڈا نہیں، بنانے لگے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ رہے، وسیلہ تو نہ بنا سکے خلیفہ بنا لیا۔ ہائے ہائے، بہت زور۔ اب بات یہاں آج میں چھوڑ رہا ہوں، کل سے یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی، مگر چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور ہمارے مجلس کے کنوینر ملا جی اب ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، پرسوں میں نے شاید 1.25 گھنٹے پڑھ ڈالا تھا، تو انہوں نے کہا آپ 1.5 گھنٹے پڑھیے، جانا آپ کو ہے مجھے نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ ممرہ تک کی بات ہے، ورنہ وہاں تو آپ کو بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں جانا سب کو ہے، اور جایا وہاں جاتا ہے جو جگہ باقی رہ جائے۔ بھئی یہاں رہنے کی تمنا کیوں کرتے ہو جب یہی نہ رہ جائے گی؟ کیوں تمنا کر رہے ہو یہاں رہنے کی؟ یہی دنیا ہی نہیں رہ جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ لہذا میں خدمت عالی میں کہہ رہا ہوں آپ کے آیت وافی ہدایہ کے ذریعے کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو۔ اچھا، ایمان والوں سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، ایمان والوں سے کہا تقوی اختیار کرو، پھر کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تقوی اختیار کیے بغیر وسیلہ نہ ڈھونڈنا، ورنہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے چلے آؤ گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے سرکار بیعت کر کے چلے آؤ گے، پیر صاحب ملے گا، وسیلہ نہیں ملے گا۔ اب کل عرض کروں گا وسیلہ جو اللہ نے بنایا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے وسیلے کا حکم ہے، کیوں اللہ نے آرڈر دیا ہے، کیوں ہمیں وسیلے کے ساتھ اس کا تقرب حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ 6 مجلسیں باقی ہیں۔ اور 6 کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حدیث قصہ میں ہم پنجتن پاک کو گنتے ہیں، لیکن چھٹا جبریل بھی ہے، بڑی توجہ رہے، لیکن چونکہ پنج تن کہا جاتا ہے تو تن تو 5 ہی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے سرکار، یہ جبریل گنتی گن رہا ہے، مالک کیا میں سادسن، کیا میں چھٹا ہو جاؤں؟ ہمارے استاد محترم علامہ طاہر جرولی کہا کرتے تھے کہ جبریل جانتا تھا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اسی لیے کہا مالک کیا میں چھٹا ہو جاؤں، یعنی چھٹا کا مطلب جاؤں گا ضرور مگر چھٹا رہوں گا، یہ رہیں گے، میں رہوں گا۔ دیکھیں آپ نے کس طرح ذوق تولا آپ کا بیدار ہوا۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے فکر کو جاگنے میں، مگر ذکر کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو ارباب کرم، حسین ایک انقلاب کا نام ہے، خون حسین نے رگے گردن سے جو حسین کا خون بہا، اس خون کو لے کر انقلاب لکھنے زینب چلی، خدا کی قسم۔
मैंने पहले दिन की मजलिस में कहा था कि अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, हदीस इश्क दो बाबस्त, करबला वो तमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। अब तक करबला जब तक थी ना, जब तक हुसैन था, असगर की प्यास हुसैन के सामने थी, अकबर की नौजवानी हुसैन के सामने थी, कासिम की यतीमी हुसैन के सामने थी। लेकिन जब ज़ैनब चली है हुसैन के बाद, तो अब सकीना के नीले रुखसार ज़ैनब की निगाहों के सामने, बीबियों की बेचादरी ज़ैनब की निगाहों के सामने, बेकजावा नाकों पर बीबियां ज़ैनब के सामने, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां उस सज्जाद के अरबाबे अदा। हुसैन ने रुखसते आखिर कहा था, ज़ैनब मेरा सज्जाद तुम्हारे हवाले है। अरबाबे अदा, गश पे गश खाने वाला सज्जाद, जब हुसैन रुखसते आखिर को आए और तारीख कहती है कि यही सैयदे सज्जाद मीरे कारवां बन के चले हैं, मगर कभी सोचा है अजमत ज़ैनब क्या है? वक्त का इमाम है सज्जाद, मगर रास्ते में ज़ैनब से मशवरे कर रहा है। क्यों? क्योंकि शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। अरबाबे अदा, आपने सुना है ना कि इस काफिले में जो बादे हुसैन ज़ैनब लेके चली, मैंने कहा था कि दोनों की ममासिलत शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। तो हुसैन का सफर मदीने से शुरू हुआ था, करबला में खत्म हुआ। ज़ैनब का सफर करबला से शुरू हुआ और मदीने में खत्म हुआ। सोचिए, गौर कीजिए, जब हुसैन मदीने से चले थे ना, तो हुसैन की भी निगाहों के सामने एक बीमार थी, उसका नाम सुगरा था। और जब ज़ैनब ने जिम्मेदारी करबला में संभाली है ना, तो वहां भी एक बीमार है, मगर हाय हुसैन की बीमार मदीने में है, ज़ैनब का बीमार हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोप। आवाज दी, भैया आपकी शरीक बहन है ज़ैनब, लिहाजा आपकी कुर्बानियों में उसी तरह शरीक रहेगी कि अगर आपने अकबर व असगर कुर्बान किए हैं तो ज़ैनब ओनो मोहम्मद देगी। अगर आपने करबला में एक नन्ही सी लहद बनाकर करबला फतह की है तो सकीना की कब्र बनाकर ज़ैनब शाम फतह करेगी। अरबाब अज़ाब की आवाजें बुलंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तो जुमले और हो जाएं, कोई आंख अश्कों से महरूम न रह जाए, क्योंकि आज भी इन मजलिसों में एक माँ है जो अपनी टूटी हुई पसलियां थामे हाथ में असा लिए मजलिस आती है। ए मेरे हुसैन के रोने वालों, मैंने चक्कियां पीस के पाला था। हाँ अरबाबे अज़ा, खुदा कोई गम न दे इन रोने वाली आंखों को सिवाय गमे हुसैन के। बड़ी मोतबर हैं ये आंखें जो गमे हुसैन पे रोती हैं, जिसको मासूमीन दुआएं देते हैं, जिसके लिए छठे इमाम कहते हैं अल्लाह इन रोने वाली आंखों पे अपनी रहमत नाजिल करे। क्यों? इसलिए कि जिन्हें रोने का हक था उन्हें रोने नहीं दिया गया। रोना चाहा तो तमाचे लगाए, रोना चाहा तो ताजियाने लगाए, लेकिन अगर आज आंसू नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि जिन्हें रोने का हक था उन्हें तो नहीं रोने दिया गया, लेकिन जिन्हें रोने की आजादी है वहां आंसू क्यों ठहरे हैं? इसके लिए मारिफत को बढ़ाना पड़ेगा। अरबाबे अदा, एक बड़ी तादाद में मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ भी इन मजलिसों में शिरकत करती हैं। मुझे इफ्तिखार मुल्ला साहब ने बताया है कि खवातीन की तादाद एक बड़ी तादाद होती है और खवातीन कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हैं कि हमारे मर्द इनकलाब लाएं और हम ज़ैनब की तरह उस इनकलाब को आगे बढ़ाएं। यही ज़ैनबी किरदार है, लिहाजा ज़ैनब की तमन्ना है आंसू। ये काफिला अहले हरम का जो ज़ैनब लेके चली हैं, ये कूफे में पहुंच चुका है। कूफे में ज़ैनब दरबार इब्ने ज़ियाद में इब्ने मरजाना के दरबार में खुतबा दे चुकी हैं और तारीख कहती है कि कूफे की तंगो तारीख गली से जब ये नाके गुजर रहे थे ना, तो उस जमाने में जो घरों की छतें हुआ करती थी वो एक ऊंट के पीठ के बराबर हुआ करती थी। लिहाजा जब कहीं ये काफिला रुकता था ना, तो छतों पे जो खवातीन बैठती थी वो बाकायदा बीबियों से बात करती थी। इसी असना में जब कूफे की
तंग गलियों से ये काफिला नाकों का गुजरने लगा ना, तो एक जगह पर ये गली में काफिला खड़ा हुआ है, छत पर एक बीबी बैठी है, वहां गोद में सकीना है जनाबे ज़ैनब के, और ज़ैनब का चेहरा देख के कहती हैं, फूफी अम्मा जी सकीना का अलतश, हाय प्यास, अलतश अलतश। जनाबे ज़ैनब ने सकीना के आंसुओं को अपने हाथों से रुखसार से साफ करके कहा, सकीना यहां कौन पानी पिलाएगा बेटा? उसी छत पर बैठी हुई एक खातून ने कहा, बीबी ऐसा न कहे, इसे पानी मैं पिलाऊंगी, इस बच्ची के लिए पानी मैं लाऊंगी। वो नीचे गई, पानी का कूजा भर के ले आई, और जब पानी का कूजा भर के लाई ना, तो जनाबे सकीना की तरफ कूजा बढ़ाया, और कूजा बढ़ाते हुए ज़ैनब को देखा, कहा बीबी जब आपकी बच्ची पानी पी ले तो मेरे लिए कुछ दुआएं करा दीजिएगा। मैंने अपने मौला अमीर अल मोमिनीन से सुना है, अरबाब अज़ा कहाँ हैं आप? मैं समझता था यहाँ आप नहीं रुक पाएंगे। वो खातून कहती है, मैंने मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब से सुना है कि खुदा असीरों की दुआएं जरूर सुनता है, खुदा कैदियों की दुआएं जरूर सुनता है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, सकीना मेरी लाडली अभी पानी न पीना, पहले इसके लिए दुआएं कर दे। कहा बीबी बता तेरी क्या दुआ है? कहा मेरी दुआ है कि मेरा शौहर परदेश तिजारत पे गया है, जल्द वो खैरियत से वापस आ जाए। कहा दूसरी दुआ क्या है? कहा दूसरी दुआ ये है कि खुदा मुझे जल्द मदीनतुर रसूल ले जाए। जनाबे ज़ैनब ने कहा बीबी मदीना जाकर क्या करोगी? तो फौरन वो कहती है, मदीना, अरे मदीना में तो मेरे दिल की धड़कन है, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, मैंने मुद्दतों ज़ैनब की कनीज़ी की है, मैं अपनी ज़ैनब की ज़ियारत को जाना चाहती हूँ। मैं इतना सुनना था कि जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए मोमिना अगर तू अपनी बीबी ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी। कहा बीबी क्या कहती हो? मैं अपनी ज़ैनब को न पहचानूं? मैं लहजे से पहचान लेती हूँ, मैं बातों से पहचान लेती हूँ। मैं इतना सुनना था कि जनाबे ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और कहा, उम्मे हबीबा, अरे कहाँ पहचाना तूने? अली की बेटी ज़ैनब तेरी निगाहों के सामने है। उम्मे हबीबा तड़प गई, ए शहजादी क्या हो गया? अरे अब्बास के होते आपके पास वो मेरा साल आवाज दी, ए उम्मे हबीबा मेरे अब्बास के पास वो कलम हो गए, पंजतन का खातिमा हो गया, मेरा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इलाहना व सय्यदना व मौलाना व तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व बिहक़्क़ि अइम्मति तिस्अति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन। पालने वाले हमारी इस शिरकत मजलिस अज़ाए हुसैन को कबूल फरमा। दूर दूर से आने वाले जो जो अपनी हाजतें लेकर तेरे हुसैन के दर पर आए हैं, मौला तुझे तेरे हुसैन की सखावत का वास्ता इन तमाम मोमिनीन की मुरादों को पूरा फरमा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजी अता फरमा, जो बरसरे रोजगार है उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। उलमाए हक़्क़ा मरजान तक़लीद का साया हमारे सरों पे बाकी रख। परवरदिगार बातिल से निबर्दाज़मा आयतुल्लाह खामेनाई ईरान और इनक़िलाब इस्लामी को क़ुव्वत अता फरमा। परवरदिगार इसराइल, अमेरिका और इस्लाम दुश्मन तमाम ताकतों को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार इनमें जितने बीमार हैं तुझे शहीदाने करबला का वास्ता, यहाँ से लेके इनके घरों तक, अस्पतालों तक, रिश्तों तक, जहां जहां मरीज हैं मौला तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमा।
परवरदिगारा हमारी नस्लों को अज़ादारी हुसैन से आशनाई अता फरमा, हमारी नस्लों को मौलाए कायनात की विलायत का हामिल और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का अमीन बना। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा। परवरदिगार अंजुमन राह नजात की जानिब से मुनक़दा इस अशरे मुबारका में जो हजरात तबरुकात और दीगर तरीकों से शिरकत फरमा रहे हैं, मौला सबकी शिरकत को कबूल फरमा। और जो भी हजरात अपने दामे दिरमे कदमे सुखने आगे आ रहे हैं, मौला इन्हें हश्र तक हर मकाम पर बरामे हुसैन इब्ने अली पहली सफ़ों में शुमार फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा। हमें उनके आवानो नासरीन में शामिल होने के काबिल बना। परवरदिगारा तेरी बारगाह में आखिरी दुआ ये है कि जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए लोग तबरुकात तकसीम कर रहे हैं, और आज मैंने जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इब्तिदा में फातिहा पढ़ाया है, आपसे गुजारिश है कि इंतहा में मेरे साथ कहें, मौला उन मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत के साथ साथ उनके पसमानदगान को हसनात की तौफीक अता फरमा। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। जिस शिद्दत से आप मजलिस सुनते हैं, जिस शिद्दत से आप गिरिया करते हैं, उससे ज्यादा शिद्दत से आप मातम भी बर्पा करें, ताकि हुसैन की दुखियारी माँ इस बात को अपने यहाँ मोतबर बना सके कि ये हुसैन के अज़ादार हमारे मुकम्मल अज़ादारी करते हैं, मेरे हुसैन को सुनते भी हैं, मेरे हुसैन पे रोते भी हैं, और मेरे हुसैन के जख्मों को सुन करके अपने सीनों को छलनी करके मेरे हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मातमे हुसैन